إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے حکم سے ساری کائنات رواں دواں ہے، اس کے معاملات میں، اختیارات میں، تصرفات میں کوئی اس کا شریک اور ساجھیدار نہیں ہے، اور وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے موجودہ حالات اور اس کے اسباب سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ہم میں سے ہر کوئی حالات سے بخوبی واقف ہے۔ دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ فوراً نمودار ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انتہائی مشاکل و مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ ماحول میں تبدیلی آ گئی ہے، حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ظالموں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس انداز سے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو بہت زیادہ حالات کو لے کر مایوس ہے، پریشان ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مستقبل ہمارا بہت تاریک ہے،
اب ہم آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. تو کچھ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو انتہائی بے حس ہے، ان تمام چیزوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے. غرض یہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، حالات جو بگڑ رہے ہیں یا حالات میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل سبب ہمارے اپنے اعمال ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی پھل ہے اس میں خرابی پائی جا رہی ہے تو پہلے مغز کے اندر خرابی پائی جاتی ہے اور بعد میں اس کے آثار اس کے چھلکے پر نظر آتے ہیں. معاشرے کے اندر اگر بگاڑ پایا جا رہا ہے تو معاشرے کے اندر پہلے دیکھیں کیا خرابی موجود ہے. معاشرے کے اندر کی خرابی کی وجہ سے معاشرے کے اوپر یہ خرابی نظر آ رہی ہے. اس جانب توجہ دینا یہ انتہائی ضروری ہے. عزیزان محترم، اگر ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے. بتائیے اس دور میں کون سی برائی ہے جو اس وقت موجود نہیں تھی؟ معاشرہ انتہائی خراب تھا، ماحول انتہائی خراب تھا، ظلم و زیادتی عروج پر پہنچی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیم کے ذریعے ایک صالح معاشرے کو تشکیل دیا. معاشرہ جب اندرونی طور پر سدھرتا چلا گیا، یا یوں سمجھیے معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے دل کی دنیا بدلتی گئی. جہاں دل کے اندر گندگی تھی وہاں پر ان کا تزکیہ ہوا اور اندرونی طور پر ان کے اندر پاکی اور صفائی آئی. اس کے ساتھ سارا معاشرہ پاک و صاف ہو گیا اور اس کے آثار معاشرے پر نظر آنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی چیز بتائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھوری چھوڑ دی ہو، جو امت کے لیے آج پریشانی کا باعث بن رہی ہو. آپ نے حقوق اللہ کی مکمل تعلیم دی، حقوق العباد کی آپ نے مکمل تعلیم دی. جہاں پر آپ نے عقائد کی اصلاح کی وہیں پر آپ نے اخلاق کی بھی اصلاح کی. آپ نے تہذیب و تمدن بھی بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور ڈھنگ بھی بتایا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو تعلیم دی، بزرگوں کو تعلیم دی اور معصوم بچوں کو تعلیم دی، خواتین کو تعلیم دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کیا یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، طہارت کو کیسے جانا ہے، قضاء حاجت سے کیسے فارغ ہونا ہے، کون سی چیز استعمال کرنا ہے، کون سی چیز استعمال نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ کون سے ہاتھ سے قضاء حاجت کو استعمال کرنا ہے، قضاء حاجت کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں بتایا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ تمہاری داڑھی کیسی ہو، تمہارے بال کیسے ہو، تمہارا لباس کیسا ہو؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ساری چیزیں موجود نہیں ہیں؟ عزیزان محترم، تھوڑا اپنے آپ کا جائزہ لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیم دی، صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور اس کے بعد کے دور والوں نے نبی کی یہی تعلیم کو اپنایا، کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، دنیا کے اندر سرخرو ہوئے. لیکن وہی تعلیم آج ہمارے پاس بھی موجود ہے. کیا ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے کسی حصے کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. آپ کی ایک سنت
جو واضح طور پر موجود ہے. اگر کوئی اس سنت کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے. معزز حاضرین، پھر کیا وجہ ہے آج ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس سے معاشرے کے اندر کتنی برائی آ رہی ہے. آج ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، یہ سب غیر مسلموں کے مانند ہے. ہم لباس استعمال کریں گے غیروں کی طرح، ہم اپنے چہروں کو رکھیں گے یہود و نصارہ کے مانند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو. آج ہم نے مونچھ بڑے بڑے رکھ لیے، داڑھی کو صاف کر دیا، نبی کے حکم کی مخالفت. ذرا کبھی ہمیں اس بات کا احساس بھی ہوا؟ نبی نے کہا باریک اور تنگ لباس نہ پہنے. ہم نے ایسا لباس استعمال کیا. اگر ہم مسجد ہی کا معاملہ لے لیں، بعض ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں اگر وہ حالت رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے اتنا سطر کا حصہ کھل جاتا ہے. یہ بے غیرتی اور بے شرمی نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ نبی نے جہاں منع کیا ہے وہاں پر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کی تعلیم دی ہے، ہم نے مخالفت میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھ کر بتایا. کیا نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے رکھنے کی تعلیم دی ہے، ہم نے اطراف سے بال کٹا کر سر کے اوپر اونٹ کی کوہان کی طرح بالوں کو چھوڑ لیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں، بسا اوقات بعض جانور جن میں بندر اور سور، ان کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ویسی شکلوں کے اپنے سروں کو بنا لیے ہیں. کیا نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے، اور کتنے ایسے معاملات ہیں جہاں پر کھل کر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کے سامنے بات بیان کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری یہ امت کے لوگ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گی. کیسے چلیں گی؟ بالشت ببالشت، زرا بزرا، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قوم کے جو لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اگر یہ لوگ گھوڑ پھوڑ کے سوراخ کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو البتہ تم بھی ایسے ہی گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ. صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے کہا پھر اور کون ہے؟ یہود و نصارہ نے جو حرکت کی ہے، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے اور جیسے انہوں نے اپنے شریعتوں کو تباہ کیا ہے ویسے تمہاری بھی حالت ہوگی، تم بھی وہی کام انجام دو گے. بتائیے عزیزان محترم، کیا ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنایا یا نہیں اپنایا ہے؟ آج ہماری شادیاں ہو رہی ہیں اسی انداز پر ہو رہی ہیں، ہماری دعوتیں ہو رہی ہیں اسی انداز پر ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانے کی تعلیم دی، بیٹھ کر پینے کی تعلیم دی، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تعلیم دی، اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو. لیکن آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ٹھہر کر کھانے کو پسند کیا، ٹھہر کر پینے کو پسند کیا،
ٹھہر کر پیشاب کرنے کو پسند کیا. کون سی تعلیم ہماری ہے؟ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی؟ آپ خود جائزہ لے کر دیکھیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہے؟ یہ بگاڑ جو پیدا ہوا ہے یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے. آئیے عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه لا يبقى من القرآن الا رسمه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ان قریب ایسا آنے والا ہے، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام ان کے اندر باقی نہیں رہے گا، بس اسلام کا نام ان کے پاس باقی رہ جائے گا. غور کر کے دیکھیں، آج حقیقت میں اسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اس اسلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم باقی نہیں رہے گا الا رسمہ، صرف رسمی طور پر. آج حافظ قرآن کو، امام کو تلاش کیا جاتا ہے، بہترین قرأت اس کی ہونا بہت اچھی بات ہے، تجوید کے ساتھ رہنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اگر اس حافظ سے کوئی غلطی ہو جائے ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. حافظ کو حفظ مکمل نہیں ہے، اس کے پکا یاد نہیں ہے، غرض یہ اس کے اندر کئی قسم کے عیب نکالے جاتے ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، بہترین آواز ہونی چاہیے، بہترین قاری ہونا چاہیے، لیکن آپ نے اس قرآن کو ایک رسمی طور پر سننے کے لیے رکھ لیا ہے. اس قرآن کے اندر آپ کی زندگی بدلنے والے کون سے احکامات ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ اس قرآن کے اندر بتایا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے. صرف سننے کی حد تک بہترین آواز ہو، بس اسی کو ہم نے قرآن کریم سمجھ لیا ہے. یہ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، یہ راہ ہدایت ہے، اس پر چلنے سے ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. اس قرآن کے اندر کیا پیغام ہے، اس پیغام کو میں اپناؤں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے مساجدہم عامرۃ وہی قراب من الہدی، مساجد ہوں گے، آباد رہیں گے، ایسی بڑی بڑی تعداد مسجد میں آئے گی، نمازیں ادا کریں گی، لیکن حال کیا ہوگا؟ ان میں وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت سے خالی ہوں گے، ہدایت سے خالی ہوں گے. مساجد ہوں گے، آباد ہوں گے، ہدایت سے خالی ہوں گے. آئیے، اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی، شاید آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن میں یہ بات بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے کہوں گا، اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی اور ہم ہدایت سے پر ہوتے تو اذان جمعہ سے پہلے مسجد بھر جاتی. کیا آپ کو اس بات کا پیغام نہیں ملا کہ جمعہ کے دن نماز سے پہلے مسجد میں آ جائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا یہ پیغام ہم کو نہیں ملا؟ آخر کیا وجہ ہے مسجد کو اذان کے بعد اپنی سہولت اور فرصت سے آتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دل ہدایت سے خالی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہم اس اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں، ہمیں رب کے پیغام کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر ٹھہر جاتے ہیں، آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. جیسے ہی جمعہ کی اذان ہوتی ہے فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. کتنے مسلمان آج کے دن، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا نام رجسٹر کے اندر درج نہیں ہوا ہوگا؟ یہ ہدایت سے خالی ہمارے دل نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنی کمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا مساجد آباد ہوں گے لیکن ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے. اور آئیے ایک اہم ترین بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماءہم شر من تحت آدم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفیہم نعود.
یہاں پر بھی غور کیجئے، ایسے وقت میں اس آسمان کے نیچے علماء کرام انتہائی برے لوگ ہوں گے. آسمان کے نیچے یعنی علماء کرام. آج بہت سارے علماء کرام حق بات رکھتے ہوئے حق نہیں کہہ سکتے. حق ان تک پہنچ چکا ہے، یہ حق لوگوں کو بتا نہیں سکتے. سامنے لوگوں کی صورتیں ہوں گی، لوگوں کا مال ہوگا، لوگوں کا روب ہوگا. اس کی وجہ سے وہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم حق بات کہہ دیں تو ہمارے اوپر کوئی وبال آ جائے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. اگر کوئی امام مسجد کا یا خطیب اگر بیان کے اندر معاشرے کے اندر پائی جانے والی کوئی خرابی بیان کر دے یا ذمہ داران کے اندر پائی جانے والی کوئی خرابی بیان کر دے، اس کے بعد سے اس کو سوچ لینا پڑتا ہے کہ اب میرا یہاں ٹھکانا مشکل ہے. فوراً ذمہ دار فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کا بیان ہمارے خلاف جا رہا ہے، ایسے خطیب کو یا ایسے امام کو ہم مسجد میں نہیں رکھ سکتے. ہو بھی رہا ہے ایسا. اور علماء کرام ان حالات کے تحت اپنی زبانوں کو بند کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ لوگ بدترین علماء کرام ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، آج بھی ایسے علماء کرام ہیں جو یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہیں. جیسے انہوں نے اس دور میں اسلام کی تعلیم کو یا اس دور کی اپنی اپنی آسمانی کتابوں کو انہوں نے فروخت کر دیا. آج بھی ہمارے اس شہر کے اندر ہم دنیا کی بات نہیں کریں گے. آپ جتنے پیسے دیں گے اتنی حیثیت کا آپ کو فتویٰ مل جائے گا. 500 روپے دے آپ کو 500 روپے کا فتویٰ ملے گا. اپنی مرضی کے مطابق لینا چاہتے ہیں 1000 روپے اور 1500 روپے آپ خرچہ کریں، آپ کو آپ کے مطابق فیصلہ مل جائے گا. آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں. یہ بدترین علماء کرام ہیں جو دین اسلام کو اتنی آسانی کے ساتھ معمولی قیمتوں پر بیچ دیتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمتوں پر یہ فروخت کر دیتے ہیں. آج ایسے لوگ موجود ہیں. آئیے عزیزان محترم، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم نے معاشرے کو تباہ کیا ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. رب العالمین نے کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سر بلند ہو کر رہو گے اگر واقعی تم ایماندار ہو. ہم نے ایمان کو فروخت کر دیا ہے، ہم نے اسلام کو بدل کر رکھ دیا ہے. اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہیں. کیسے تبدیل ہوں گے؟ ہرگز ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی. پہلے ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينقض عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم من غير عدوهم واخذوا بعض ما في ايديهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دو گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیروں کو تمہارا دشمن بنا کر تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھوں میں تمہارا جو اثاثہ ہوگا، تمہاری جو دولت ہوگی وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے چھین لی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کفر کی طرف راغب ہونا، شرک کی طرف راغب ہونا، بدعات و خرافات کی طرف چلا جانا، اللہ کے احکامات کو، نبی کے فرامین کو نظر انداز کر دینا. یہ سارے امور ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنے کی طرف لے جانے والے ہیں. اور جب یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی، کیا عزیزان محترم آج ہم نے کفر اور شرک کو نہیں اپنایا ہے. معمولی باتوں میں بیمار اگر پڑ جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ رب مجھے شفا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری وقت میں پہنچ چکے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رب سے دعا کرتی ہیں اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ لفظ سے شفا مانگی جا رہی ہے
اور آج کا مسلمان یہی نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر ذرا سی بیماری آ جائے تو فوراً باباؤں اور مرشدوں کا رخ کرتا ہے، تعویذ گنڈے پلیتے اپنے جسمان پہ لٹکا لیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا لی اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کیا یہ سارے امور آج ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، آج خبروں پہ باباؤں کے پاس اور مرشدوں کے پاس جا کر شفا طلب کی جاتی ہے۔ کیا اسلام کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ آج نوجوانوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہے ان لوگوں پر جو نوجوان، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے اور ایسے عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ کیا آج ہم نے، ہمارے نوجوانوں نے عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کیے؟ عورتوں کی طرح اپنے بال کو لمبے نہیں کیے ہیں؟ عورتوں کی طرح اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے نہیں لٹکائے ہیں؟ عورتوں کی صورتوں کے مانند اپنے صورتوں کو نہیں بنایا ہے داڑھی اور مونچھ نکال کر؟ عورتوں کی طرح اپنے کانوں میں بالیاں کیا آج نوجوان نہیں لٹکا رہے ہیں؟ عورتوں کے مانند کیا آج مرد حضرات اپنے گلوں میں چین نہیں ڈال کر پھر رہے ہیں؟ عورتوں کی طرح کیا آج نوجوان اپنے ہاتھوں میں کڑے نہیں پہن رہے ہیں؟ اس کے باوجود حالات اگر سدھر جائیں، کہاں سے سدھریں گے؟ ایسے لوگوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں جنہیں پردے میں رہنے کی تعلیم دی، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، شریعت کی خلاف ورزی میں مردانہ لباس پہنتی ہے، مردانہ وضع خطا بناتی ہیں، اور جو چیز مردوں کے لیے تھی وہ عورتیں اپنے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ خوشبو سے منع کیا گیا، بہترین قسم کا خوشبو لگاتی ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں مخالفت میں نہیں ہے؟ ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہنا جو اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے دور ہو جائے، ان کے بعد یہ تصور کرنا کہ یہاں پر رحمت آ جائے، خیر آ جائے، معاشرے کے اندر صلح ہو جائے، کہاں سے ہوگی؟ اپنے آپ کو بدلیے، اسلام کو دیکھیے، حالات اس کے بعد خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے لیے میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا، اللہ کے لیے جو زندگی پہلے آپ نے گزاری ہے، اس زندگی کو یہیں پر چھوڑ دیجئے، اپنے اندر تغیر لائیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، اور جو آپ نے حرکتیں کی ہیں صدق دل سے رب العالمین سے توبہ و استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ نمل میں رب العالمین کا فرمان ہے، کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سنے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دے اور اس سے زمین میں خلافت عطا کرے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں، اپنے دلوں کے اندر تغیر لائیں، ماحول کو بدلیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کے باوجود بھی حالات میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے عزیزان محترم، ہمارے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ جیسے سابقہ میں قوموں نے ایک عرصے کے بعد ان کے دلوں کے اندر تبدیلی آ گئی تھی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، آج ہمارے اندر بھی یہی کیفیت ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں ہر نماز میں مسجدیں بھر رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ذکر و اذکار ہو رہا تھا اور دعائیں ہو رہی تھی، قیام اللیل اور تہجد کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہو رہا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
अलम यानि लिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त भी हम तमाम को झिझोड़ रहा है। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरस जाएं, उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरस जाए और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के साथ नाजिल किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। ये अपनी जिंदगी का वाक़या बयान करते हैं कि शैतान ने मुझे गुमराह किया और मैं एक औरत के हुस्न में मुब्तला हो गया। वो बालकनी में सोई हुई थी, मैं उसके बालों और उसको जुल्फों को देखते ठहर गया। फजर का वक्त गुजर गया और घरों से नमाजों के बाद कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ें आ रही थी। उसी वक्त मेरे कान से ये आयत टकराई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरस जाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के साथ नाजिल किया है। यही एक आयत है, मुझे झिंझोड़ कर रख दी। मैंने अपनी गलतियों से तौबा किया। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह इस दुनिया के बहुत बड़े इमाम बने। अज़ीज़ान मोहतरम, जरा गौर करें, एक डाकू डाका ज़नी कर रहा था, अपने पूरे अमले के साथ था। रात की तारीकी में सहाबा इकराम का काफिला करीब में पड़ाव किया हुआ था। रात में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। ये डाका ज़नी करने वाला था। कुरान करीम की यही आयत उसके कानों से टकराई। वो खौफज़दा हो गया, तलाश करने लगा कि कहाँ पर कौन लोग रुके हुए हैं। आखिरकार साहबा इकराम के इस काफिले के पास आया और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे झिझोड़ दिया है। और उसके बाद उसने कुरान करीम की इस आयत का हवाला दिया और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। क्या ये आयत हमारे लिए काफी नहीं है? और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो तुम्हारे से पहले लोग थे जिनको किताब दी गई थी। फताल अलैहिमुल अमद, एक तवील अरसा गुजरा, फ़क़सत क़ुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। अब मिसाल के तौर पर रमज़ान था, हमारे दिलों के अंदर नरमी थी, हमारे अखलाक के अंदर तब्दीली थी, हमारे आमाल सही हो रहे थे। लेकिन जैसे रमज़ान गुजरा, वक्त गुजरने लगा, फिर हमारे दिल भी सख्त होने लगे। जो इससे पहले यहूद और नसारा ने किया, आज देखिए मुसलमान भी वही काम कर रहे हैं। दिलों के अंदर वही सख्ती आ गई है। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने कहा, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, उनमें से अक्सर तो फासिक। अगर हम भी अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा शुमार भी फासिकों में होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो गलतियां हमसे हो रही हैं, आइंदा इन गलतियों को ना दोहराने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे दिलों का तज़किया फरमा, हमें हमारे दिलों की गंदगी से महफूज फरमा। अल्लाह, हमें साले माशरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हर किस्म की गलतियों को माफ़ फरमा, हर किस्म के ख़ताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह, हम पर रहम फरमा। अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, जो हमें परेशान हाल है, इनके परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, जो मुसीबतों में है, अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह, जो बीमार है, इन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह, जो इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह इन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, जो बक़ैद हयात है, इन्हें सेहत व आफ़ियत अता फरमा, अमन और सुकून अता फरमा। अल्लाह, हर किस्म की मोज़ी मर से इन तमाम को महफूज फरमा। अल्लाह, जब हम मुसलमानों का खातिमा हो तो ईमान और इस्लाम के साथ हमारा खातिमा फरमा। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।